جی سوال ہمارا جواب آپ کا میں آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ والدین ہمارے پرانے خیالات کے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر والدین پرانے خیال کے ہیں یا خیالات کے ہیں تو ہم ان کو دھتکار سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی کوئی بات نہ مانیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے کو اہمیت نہ دیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہم جو کرنا چاہیں ہمیں کرنے دیا جائے. اور اگر والدین پرانے خیالات کے ہیں تو کیا رسپیکٹ کا معاملہ وہی رہے گا جو ہے, ان کی بات کو اسی طرح اہمیت دی جائے گی, یا پھر یہ جو ایج کا اور زمانے کا جو فرق ہے اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے, اس کو وجہ بتاتے ہوئے ہم ایسے فیصلے کر جائیں جو غلط ثابت ہونے پر بھی ہم یہ کہیں کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے مشورہ ہی نہیں دیا, میرے ماں باپ نے تو اس معاملے پر مجھے روکا ہی نہیں, یا یہ کہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا, والدین کے کہنے پہ میں نے یہ کیا, لہٰذا یہ تباہی ہو گئی یا زندگی برباد ہو گئی. اس طرح کی باتیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, غور کریں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں, کہ جب کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو ماں باپ پر, صحیح ہو جائے تو دیکھا امی میں پہلے ہی کہتا تھا, دیکھو کتنا زبردست ہو گیا, ابو میں آپ کو پہلے ہی کہتا تھا کتنا اچھا ہو گیا. اس لیے اس بات پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے, اس بات پر سوچنا بھی ضروری ہے, اس بات پر تفکر کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا یہ جو زمانے کا اور ایج کا جو فرق ہے اس پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے والدین پرانے خیالات کے ہیں اس لیے ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے دین نے ہمیں بہت ہی بہترین مشورہ دیا, بہترین حکمت کے ساتھ ہمیں ہدایات دی ہیں, اس کو سامنے رکھنے چاہیے. اور کس طرح سے سامنے رکھیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کسی صورت بھی ماں اور باپ کی رسپیکٹ نہیں چھوڑنی. اس کا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے, کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے اف کہیں یا ماں باپ کی رائے کو دھتکار دیں, ماں باپ کے ساتھ ہم بلند آواز سے گفتگو کریں, والدین کو خدا نخواستہ ہم جاہل یا پرانے زمانے کے آپ ہیں یہ کہیں, اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے دین کا یہ اصول تو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کسی صورت بھی والدین کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتے, والدین کا دل نہیں دکھا سکتے. اب آ جائے رائے پر, کیوں نہیں ایسا ماحول گھر میں بن سکتا؟ میں بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور والدین سے بھی کہہ رہا ہوں, کیوں ایسا ماحول گھر میں نہیں بن سکتا کہ والدین اور بچے دوستوں کی طرح بیٹھیں, کسی معاملے پر گفتگو کرنی ہو تو اس معاملے پر گفتگو کریں کھل کر, اور ایک دوسرے کو دلائل کے ساتھ قائل کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں, کچھ مثالیں ہوں اطراف کی تو وہ بھی سامنے رکھیں, اور پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کریں. اور یہ جو نتیجہ ہوگا, اس پر جو ایکشن ہوگا, اس پر جو کام ہوگا, وہ جوائنٹ ڈیسیژن کہلائے گا. یعنی یہ ہمارے گھر میں مشورہ ہوا, سب نے اپنی اپنی رائے دی, امی ابو نے بھی, محترم نے بھی اپنی رائے دی, اس کو سامنے رکھا, زمانے کے اطوار, طور طریقے, تعلیم, ٹیکنالوجی کا بڑھنا, یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھی, بچوں کی اپنی خواہشات بھی سامنے آئیں, اور بھی کچھ لوگ اس میں انوالو ہوئے, گفتگو ہوئی اور اس نتیجے پر پہنچے. تو بالکل یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی وہ رسپیکٹ کریں جو دین نے بتائی ہیں, وہ رسپیکٹ کریں جو اخلاقیات بتاتی ہیں, اور ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ جیسے یہ بچے ان کی اولاد کے ساتھ ساتھ ان کے دوست بھی ہیں. اگر یہ ماحول بن جائے, ایسی چیز ہو جائے کہ والدین اپنے بچوں کو دوست سمجھ کے گفتگو کریں, تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بار بار آتی ہے کہ والدین پرانے خیالات کے ہیں؟ جب بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر جانے کا دل چاہتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں جانا باہر, ہم اکیلے کیسے چھوڑ دیں. ان کا یہ کہنا آپ سے محبت ہے, والدین کا یہ کہنا ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے, اس میں پرانے خیالات کی بات نہیں ہے, وہ اپنے آپ سے آپ کو جدا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں.